اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درہ کلاسز سال اول کا درس احکام و مسائل شرعیہ کا پانچواں درس ہے، جس میں ہم مطہرات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ مطہرات یعنی وہ 12 چیزیں جو نجاست کو پاک کرنے والی ہیں، ان کو مطہرات کہتے ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ دروس میں پانی، زمین، سورج ان کے مسائل پڑھے کہ یہ کس طریقے سے کن شرطوں کے ساتھ جو ہے پاک کرتی ہیں۔ آج جو ہے ہمیں جو پڑھنا ہے وہ استحالہ ہے۔ مطہرات میں ایک قسم ہے جسے استحالہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 189، اگر کسی نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے، یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جنس بدل گئی۔ لکڑی تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی تو پاک ہو جائے گی۔ کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن گیا تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اس کو استحالہ کہتے ہیں۔ استحالہ کا مطلب ہے جنس تبدیل ہو جائے، اس کی اصل جو ہے وہ بدل جائے۔ جیسے لکڑی تھی وہ جل کر راکھ ہو جائے گی تو راکھ پاک ہو گئی۔ کتا جو ہے نمک میں گر کر جو ہے، کتا جو ہے یعنی نجس ہے، لیکن اگر یہ کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے تو یہ پاک ہو جائے گا، تو اس کو استحالہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، مثلا نجس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے تو یہ پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی جنس نہیں بدلی ہے۔ تو استحالہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی نجس چیز کی جنس اس طریقے سے بدل جائے، ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دو مثال دی گئی ہے، ایک لکڑی کی کہ جل کر راکھ ہو جائے، دوسرے کتے کی کہ نمک کے کان میں گر کر وہ نمک بن جائے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی جنس نہ بدلے تو وہ نجس پاک نہیں ہوگا، نجس نجس ہی رہے گا۔ جیسے نجس گیہوں کا اگر آٹا پیس لیا جائے یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 190، 190، مٹی کا کوزہ اور دوسری ایسی چیزیں جو نجس مٹی سے بنائی جائیں وہ نجس ہی رہیں گی۔ مٹی کا کوزہ یا دوسری ایسی چیزیں جو نجس مٹی سے بنائی جا رہی ہیں تو وہ نجس ہی رہیں گی، لیکن وہ کوئلہ جو نجس لکڑی سے تیار کیا گیا ہے، اگر اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت باقی نہ رہے تو وہ کوئلہ پاک ہو جائے گا۔ کوئلہ جو ہے وہ لکڑی کو جلا کر بنایا جاتا ہے، تو اگر کوئلہ جو نجس لکڑی سے تیار کیا گیا ہے، لکڑی نجس تھی لیکن اسے کوئلہ بنا دیا گیا ہے جلا کر، اور اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت بھی باقی نہیں رہی ہے تو وہ پاک ہوگا۔ اور اگر نجس مٹی آگ سے مل کر مٹی کے برتن یا اینٹ میں بدل جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ نجس ہی رہے گی، اس لیے کہ نجس مٹی آگ سے مل کر مٹی کے برتن بنا لیا گیا ہے یا مٹی کا اینٹ بنا لیا گیا ہے تو وہ احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے نجس ہی رہے گا۔ تو یہاں پر جو ہے پہلا سوال یہ ہے
کہ استحالہ کسے کہتے ہیں؟ استحالہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب لکھیں۔ مطہرات میں پانچویں قسم جو ہے وہ انقلاب کی ہے۔ مسئلہ نمبر 192 192، اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے، مثلا سرکہ اور نمک ملانے سے شراب سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ انقلاب کا مطلب منقلب ہو جانا، بدل جانا۔ اگر شراب خود بخود سرکہ ہو جائے یا سرکہ اور نمک ملانے سے وہ سرکہ بن جاتی ہے تو یہ شراب جو پہلے نجس تھی اب یہ پاک ہو جائے گی۔ اب اسے شراب نہیں کہا جا رہا ہے، شراب پینا حرام ہے، شراب کا کاروبار حرام ہے، لیکن اگر یہ شراب سرکہ بن جائے تو یہ پاک ہو جائے گی۔ سرکہ بننے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ یہ شراب ہے، نہیں، اب یہ سرکہ ہو گئی، وہ بدل گیا۔ تو انقلاب اسے کہتے ہیں کہ وہ چیز بدل جائے۔ اگر شراب خود بخود یا کسی کوئی چیز ملانے سے، مثلا سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 193 یعنی 193، وہ شراب جو نجس انگور یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے تیار کی گئی ہو یا کوئی نجس چیز شراب میں گر جائے تو سرکہ بن جانے سے پاک نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر شراب جو نجس انگور سے بنائی جائے یا نجس جو سے بنائی جائے یا اس جیسی اور بھی کوئی چیز، جو نجس چیز یا کوئی ایسی چیز جیسے شراب میں نجس چیز گر جائے اور اس کے بعد وہ سرکہ بن جائے تو وہ پاک نہیں ہوگی سرکہ بننے کے بعد، اس لیے کہ یہ نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 194 194، نجس انگور، نجس کشمش اور نجس کھجور سے جو سرکہ تیار کیا جائے گا وہ نجس ہی رہے گا۔ شراب جو بنائی جاتی ہے وہ انگور سے، کشمش سے اور کھجور سے بنائی جاتی ہے۔ اگر یہ جو ہے سرکہ بن جائے تو پاک ہو جائے گا، لیکن اگر انگور ہی نجس ہو، کشمش ہی نجس ہو، کھجور ہی نجس ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکہ بن جائے تو یہ نجس ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نجاست ہے۔ تو یہ ہے انقلاب۔ انقلاب میں تین مسئلے پڑھے گئے ہیں۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک مثال بیان کریں، کوئی ایک مثال بیان کریں۔ تو پانچواں جو تھا وہ انقلاب کے بارے میں تھا۔ انقلاب یعنی بدل جانا۔ شراب اگر خود بخود یا سرکہ کی وجہ سے یا نمک ملانے کی وجہ سے وہ بدل جا رہی ہے، سرکہ بن جا رہی ہے تو پاک ہے، لیکن اگر شراب میں کوئی نجس چیز گر گئی ہے اور اس کے بعد وہ سرکہ بن رہی ہے تو وہ سرکہ پاک نہیں ہوگا۔ اور جو چیز نجس انگور ہے، نجس کھجور ہے، نجس کشمش ہے، اس سے اگر سرکہ بنتا ہے تو وہ بھی نجس ہی رہے گا۔ مطہرات میں چھٹی قسم جو ہے وہ انتقال ہے۔ مسئلہ نمبر 203، اگر انسان کا خون یا اچھلنے والے خون رکھنے والے حیوان کا خون، انسان کا خون بھی جو ہے وہ اچھل کر نکلتا ہے اور اسی طریقے سے جانوروں کا خون بھی اچھل کر نکلتا ہے۔ جیسے بکری کا خون ہے، اسے جب ذبح کیا جاتا ہے دمبے کو یا بکرے کو تو وہ اچھل کر نکلتا ہے۔ تو انسان کا خون یا ایسے جانور کا خون جو اچھل کر نکلتا ہے، کوئی ایسا حیوان جس میں عرفاً خون نہیں ہوتا اس طرح خون چوس لے کہ وہ خون اس حیوان کے بدن کا جز بن جائے،
جیسے کہ انسان کا خون یا اس حیوان کا خون جس کا خون اچھل کر نکلتا ہے، ان دونوں کا کوئی خون کوئی ایسا جانور جیسے مچھر جو ہے وہ انسان کے بدن سے خون چوسے، یا اس جانور سے جس کے ذبح کیا جائے تو اچھل کر نکلتا ہے خون، اس سے اگر اس کا خون چوس لے تو وہ جو ہے خون پاک ہوتا ہے۔ مثلا مچھر انسان یا حیوان کے بدن سے اس طرح خون چوسے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے، اور اسے انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کا مطلب منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا۔ جیسے عرفاً جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی دنیا سے جاتا ہے، کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی اس دار فانی سے اب وہ دار بقا کی جانب چلا گیا ہے، دنیا سے آخرت کی جانب چلا گیا ہے۔ تو انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا۔ تو مطہرات میں ایک چیز ہے جس کو انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا۔ انسان کے بدن میں خون تھا، یہ اگر نکلے گا تو یہ خون نجس ہے، لیکن اگر یہی خون جو ہے انسان کے بدن میں جو ہے مچھر چوس رہا ہے تو اب جو خون نکلا ہے وہ خون پاک مانا جائے گا۔ لیکن علاج کی غرض سے انسان کا جو خون جوک چوستی ہے، یہ جوک جو ہے ایک طریقے کا کیڑا ہے جو خون چوستی ہے، اس کو جو ہے علاج کی غرض سے یہ جوک جو لگائی جاتی ہے، اگر یہ کر رہی ہے تو یہ خون پاک نہیں ہوگا، نجس ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ اس کے بدن کا حصہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس لیے علم ہی نہیں ہے۔ جو کے اندر خود خون ہوتا ہے، یہ خون چوستی ہے، اس لیے ہمیں علم نہیں ہے کہ انسان کا خون اس کے اندر ہے یا اس کا ہے، تو اس لیے یہ نجس ہے۔ لیکن مچھر جو خون چوستا ہے انسان کے بدن سے، وہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو ہے ابھی ہمیں کاٹا ہے، تو وہ مچھر اگر مارتے ہیں جو خون ہاتھ میں لگ جاتا ہے، اس خون کو پاک سمجھا جائے گا۔ مطہرات میں ساتویں قسم جو ہے وہ اسلام کی ہے۔ مسئلہ نمبر 205، اگر کوئی کافر شہادتین پڑھ لے، شہادتین کا مطلب ہے گواہی دینا، دو گواہیاں، شہادتین یعنی دو گواہیاں دینا۔ دو گواہی کا مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دو گواہیاں ہوں۔ اگر کوئی کافر شہادتین پڑھ لے، یعنی کسی بھی زبان میں اللہ کی وحدانیت اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے دے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام کب قبول مانا جائے گا؟ جب وہ دو گواہی اپنی زبان سے دے، کسی بھی زبان میں، وہ چاہے انگلش زبان میں ہے، چاہے اردو میں ہے، چاہے ہندی میں ہے، چاہے گجراتی، مراٹھی، جتنی زبانیں ہیں، کسی بھی زبان میں وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی گواہی دے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں، یہ دو گواہی دے گا تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو پہلے کافر تھا، وہ نجس تھا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، یعنی پاک ہو گیا ہے، اب یہ نجاست کے حکم میں نہیں ہے۔ تو مطہرات کی ایک قسم جو ہے اسلام ہے، اسلام قبول کر لینا۔ یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ جب بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کا نام آئے، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا پنجتن پاک علیہ السلام کا نام آئے، تو وہاں پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے، صلوات پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس لیے یہ حدیث میں آیا ہے جب بھی نبی کریم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے تاریخ میں کنجوس کہا گیا ہے۔ اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہونے والا ہے۔
فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی رسول اور آل رسول پہ درود پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو اس میں اللہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو، جب تم نبی پہ درود بھیجو تو ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ تو یہ جب ہم نبی اور آل نبی کو درود بھیجتے ہیں تو ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں اور اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو رسول اور آل رسول پہ درود بھیجتا ہے، رسول اور آل رسول درود پڑھنے والے پہ درود بھیجتے ہیں۔ ہمارا درود جو ہے اور ہے، اگر محمد اور آل محمد، رسول اور آل رسول کسی کے لیے درود پڑھ دیں تو وہ اور زیادہ ثواب رکھتا ہے، یعنی کہ دعا کرنا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی رسول اور آل رسول کا نام آئے، محمد اور آل محمد علیہ السلام کا نام آئے، تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اس کا جو ہے بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں تیسرا سوال یہ ہے کہ رسول آل رسول پر، رسول و آل رسول پر درود پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھنا کیسا ہے؟ تو مطہرات میں ساتویں قسم جو ہے وہ اسلام کی ہے۔ اگر کوئی کافر شہادتین پڑھ لے، شہادتین کا مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ، یہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اگرچہ مسلمان ہونے سے پہلے نجس کے حکم میں تھا، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے، اس کا تھوک پاک ہو جاتا ہے، ناک کا پانی پاک ہو جاتا ہے، اس کا پسینہ پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی کافر کا پسینہ جو ہے ہمارے جسم میں لگ جائے تو یہ پسینہ اس کا نجس ہوتا تھا، لیکن اب مسلمان ہو چکا ہے، اب اس کا پسینہ اگر ہمارے بدن میں لگ جائے گا تو وہ پسینہ پاک مانا جائے گا۔ لیکن مسلمان ہونے کے وقت اگر اس کے بدن پہ کوئی عین نجاست ہو تو اسے دور کرنا اور اس مقام کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ یعنی کوئی بندہ ہے جو پہلے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس کے بدن پہ کوئی عین نجاست لگی ہوئی ہے۔ عین نجاست کیا ہے؟ جیسے خون ہے، جیسے پیشاب ہے، جیسے پاخانہ ہے، کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ اگر لگی ہوئی ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے پاک کر لینا چاہیے، پانی سے اسے دھو لینا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے وقت اگر اس کے بدن پہ کوئی عین نجاست ہو تو اسے دور کرنا اور اس مقام کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ بلکہ اگر مسلمان ہونے سے پہلے ہی عین نجاست دور ہو چکی ہو تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس مقام کو پانی سے دھو لے۔ مسئلہ نمبر 207، اگر کافر شہادتین پڑھ لے اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، تب بھی وہ پاک مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان پر اس نے کلمہ شہادتین پڑھ لیا ہے، زبان پر کلمہ جاری ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ علم ہو کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا، لیکن ایسی کوئی بات اس سے ظاہر نہ ہوئی ہو جو توحید اور رسالت کی شہادت کے منافی ہو، تب بھی وہ پاک مانا جائے گا۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رسالت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کو رسول ماننا۔ توحید اور رسالت کی شہادت یعنی وحدہ لا شریک خدا کو ماننا اور رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا، اس کی گواہی دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص زبان سے کہہ رہا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ علم ہو جائے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے لیکن اس سے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہو رہی ہے، تب بھی وہ پاک ہی مانا جائے گا۔
یہاں پر چوتھا سوال یہ ہے کہ توحید و رسالت کی شہادت سے کیا مطلب ہے؟ کہ شہادت سے کیا مطلب ہے؟ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ۔ رسالت یعنی رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطہرات میں آٹھویں چیز ہے طبعیت۔ طبعیت طبعیت کا مطلب ہے کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے۔ کوئی نجس چیز ہو پہلے اور وہ دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے، اس سے طبعیت کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 210، کافر کا بچہ بذریعہ طبعیت دو صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ غیر مسلمان کا بچہ بذریعہ طبعیت دو صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، جو کافر مسلمان ہو جائے تو اس کا بچہ طہارت میں اس کا تابع ہوگا۔ طبعیت یعنی تابع ہونا۔ اور اسی طرح بچے کی ماں، دادا، دادی مسلمان ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کے زیر کفالت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا بچہ بھی مسلمان ہو جائے گا، اور اگر اسی طریقے سے اس کی ماں، باپ، دادا، دادی مسلمان ہو جائے تب بھی یہی حکم ہوگا کہ بچہ جو ہے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جو ابھی مسلمان ہوا ہے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے اس کے دادا ہو یا دادی ہو، ان کے بچے، ان کے پوتے اس وقت پاک مانے جائیں گے جب جو نیا نیا بھی مسلمان ہوا ہے، جس نے کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کیا ہے، اسی کے زیر کفالت ہو، یعنی اسی کے نگرانی میں ہو، اسی کے ساتھ رہتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فلاں علاقے مثلا ممبئی میں جو ہے کسی کا باپ مسلمان ہو جائے اور اس کی اولاد جو ہے دوسری جگہ ہے، باپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا بیٹا مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر باپ کی زیر نگرانی ہے، زیر کفالت ہے، اس کا خرچ وہی اٹھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہے، تب اس کا بچہ جو ہے وہ مسلمان مانا جائے گا، پاک مانا جائے گا۔ یعنی بچے کا کوئی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو۔ بچہ جو مسلمان اس وقت ہوگا، طبیعت کے ذریعے سے مسلمان ہوگا جب وہ اپنے ماں، جو ان کے گھر میں ان کے باپ یا ماں جو مسلمان ہوئی ہے اس کے ساتھ رہتا ہو، اور اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار جو کافر ہے اس کے ہمراہ نہ ہو، تو وہ بچہ طبیعت کے ذریعے سے پاک ہو جائے گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک کافر بچے کو کسی مسلمان نے قید کر لیا ہو اور اس بچے کے باپ یا دادا یا نانا میں سے کوئی ایک بھی اس کے ہمراہ نہ ہو، اور ان دونوں صورتوں میں بچے کی طبیعت کی بنا پر پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جب باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے۔ یعنی کہ ایک بچہ کسی مسلمان کی قید میں ہے اور اس بچے کے باپ، دادا یا نانا وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اس کے ہمراہ تو نہیں ہے، اب یہ بچہ اس بنا پہ پاک مانا جائے گا کہ جب یہ بڑا ہو جائے، شعور ہو جائے، یعنی اسے اچھے برے کی تمیز ہو جائے اور وہ بڑا ہونے کے بعد کفر کا اظہار نہ کرے، تو وہ پاک مانا جائے گا، وہ طبیعت کی بنا پر پاک ہوگا۔ مسئلہ نمبر 211، وہ تختہ یا سل جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔
اور وہ کپڑا جس سے میت کی شرمگاہ ڈھانپی جائے، نیز غسال کے ہاتھ یعنی جو غسل دینے والا ہے اس کے ہاتھ، اور وہ تمام چیز جو میت کے ساتھ دھل گئی ہو غسل مکمل ہونے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے طبیعیت کے بارے میں ہے۔ طبیعیت میں وہ تختہ یا سل جس پہ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، وہ کپڑا جسے میت کے اوپر ڈالا گیا ہے غسل دیتے وقت، یا جو غسالہ ہے یا غسال ہے غسل دینے والا ہے اس کے ہاتھ جو ہے، وہ تمام چیز جیسے ہی غسل میت مکمل ہو جائے گی ویسے ہی وہ سب چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ تختہ بھی پاک مانا جائے گا، کپڑا بھی پاک مانا جائے گا، غسل دینے والے کا ہاتھ بھی پاک مانا جائے گا۔ کب؟ جب غسل میت مکمل ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ یاد رہنا چاہیے کہ جو میت کو غسل دے رہا ہے یا دے رہی ہے، غسل مکمل ہونے کے بعد تو یہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، مانی جائیں گی، لیکن جو غسل دینے والا ہے اس کو غسل مس میت کرنا واجب ہے۔ میت کو غسل دینے والے کو غسل مس میت کرنا واجب ہے۔ جب غسل تمام ہو جائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ بھی جا کر غسل مس میت انجام دے۔ تو طبیعت کی بنا پر جو ہے تختہ، سل، وہ کپڑا جو میت کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور غسل دینے والے کے ہاتھ، یہ سب غسل تمام ہونے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد یہ سب پاک ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی عین نجاست نہ لگی ہو، اگر عین نجاست ہے تو اسے دور کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 212، اگر کوئی شخص کسی چیز کو پانی سے دھوئے تو اس چیز کے پاک ہونے پر اس شخص کا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے جس سے وہ اس چیز کو دھویا ہے۔ مثلا اگر ہم کوئی چیز دھل رہے ہیں اور یہ چیز پاک ہو گئی ہے، رومال اگر نجس ہو گیا تھا، کپڑا اگر نجس ہو گیا ہے، برتن اگر نجس ہو گیا ہے، تو اس کو ہم دھل رہے ہیں، اور جیسے ہی رومال، کپڑا، برتن پاک ہو جائے گا ویسے ہی ہمارا ہاتھ بھی پاک مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں پاک ہو گئی ہیں اور اسی سے ہمارا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 214، جس نجس برتن کو قلیل پانی سے دھویا جائے تو جو پانی برتن کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے اس کے بہہ جانے کے بعد جو معمولی پانی اس میں رہ جائے وہ پاک مانا جائے گا۔ مطلب کوئی برتن نجس تھا، اس کو ہم قلیل پانی سے دھو رہے تھے اور اس برتن کو ہم نے پاک کر لیا، پاک کرنے کے لیے اس پہ ہم نے پانی ڈالا، اس پانی جو ڈال رہے تھے وہ بہہ گیا، اور جو تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے اندر یا کوئی ایسی جگہ پر، تو جو پانی رہ جائے گا تھوڑا سا وہ پاک مانا جائے گا۔ مطہرات میں نوی چیز جو ہے عین نجاست کا دور ہو جانا۔ مسئلہ نمبر 215، اگر کسی حیوان کا بدن عین نجاست مثلا خون یا نجس شدہ چیز مثلا نجس پانی سے آلودہ ہو جائے تو جب وہ نجاست دور ہو جائے گی حیوان کا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور یہی صورت انسانی بدن کے اندرونی حصوں، مثال کے طور پر منہ، ناک اور کان کے اندر والے حصوں کی ہے کہ وہ باہر سے نجاست لگنے سے نجس ہو جائیں گے، اور جب نجاست دور ہو جائے تو وہ پاک ہو جائیں گے، انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جانور جو ہے، حیوان جو ہے، اگر اس کے بدن پر جو ہے عین نجاست لگ گئی ہو تو جیسے ہی نجاست دور ہو جائے گی حیوان کا بدن پاک ہو جائے گا، اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی انسانی بدن میں یعنی ہمارے بدن کے اندرونی حصوں میں، مثلا منہ کے اندر یا ناک کے اندر یا کان کے اندر والے حصوں میں، وہ باہر سے کوئی نجاست لگنے سے نجس ہو جائیں گے، اور جیسے ہی نجاست دور ہو جائے گی تو وہ پاک ہو جائیں گے، یعنی ہمیں
ناک صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں، کان صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نجاست داخلی مثلا دانتوں کی ریخوں سے خون نکلنے سے بدن کا اندرونی حصہ نجس نہیں ہوتا ہے، اور یہی حکم ہے کہ جب کسی خارجی چیز کو بدن کے اندرونی حصے میں نجاست داخلی لگ جائے تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی ہے۔ اس بنا پر اگر مصنوعی دانت منہ کے اندر دوسرے دانتوں کی ریخوں سے نکلے ہوئے خون سے آلود ہو جائیں تو ان دانتوں کو دھونا لازم نہیں ہے، لیکن اگر اس مصنوعی دانتوں کو نجس کے ساتھ لگ جائے تو اس کا دھونا لازم ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ عین نجاست کا دور ہو جانا پاک مانا جاتا ہے، جیسے حیوان کے بدن پہ نجاست لگ گئی، جیسے ہی دور ہو جائے گی پاک ہو جائے گا۔ انسانی بدن کے اندرونی حصوں پہ منہ، ناک اور کان کے اندر کوئی نجاست لگ جائے تو نجس ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ نجاست دور ہو جائے گی تو پاک مان لیا جائے گا۔ ایسے ہی نجاست داخلی یعنی خون لگا ہوا ہے، دانتوں کی ریخوں سے خون نکلنے سے بدن کا اندرونی حصہ جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر مصنوعی دانت ہم نے دوسرا آرٹیفیشل دانت لگوایا ہے اور اس میں کوئی نجس غذا لگ جائے گی تو اس کا دھونا لازم ہے، لیکن اگر دانتوں کی ریخوں سے نکلنے والا خون اس میں لگ جائے تو وہ نجس نہیں مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 217، ہونٹوں اور آنکھ کی پلکوں کے وہ حصے جو بند کرتے وقت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں وہ اندرونی حصے کا حکم رکھتے ہیں۔ اگر اس اندرونی حصے میں خارج سے یعنی باہر سے کوئی نجاست لگ جائے تو اس اندرونی حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی پچھلی مثال دی گئی کہ ناک، کان میں اگر کوئی نجاست لگتی ہے تو دھونا نہیں ضروری ہے، وہ ختم ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اونٹ اور یہ آنکھ کی پلکیں یہ بھی جو ہے اندرونی حصہ مانا جاتا ہے، لیکن وہ مقامات جن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ آیا انہیں اندرونی حصہ سمجھا جائے یا بیرونی حصہ سمجھا جائے، اگر خارج سے نجاست ان مقامات پر لگ جائے تو انہیں دھونا چاہیے۔ اگر انسان کو یہ شک ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اونٹ جو ہے درونی حصہ مانا جائے گا یا بیرونی مانا جائے گا، یا آنکھ کی پلک جو ہے یہ بیرونی حصہ مانا جاتا ہے یا اندرونی، تو اگر یہاں پہ باہر سے کوئی نجاست لگ گئی ہے تو اس سے جو ہے نجس ہو گیا ہے تو اس کو دھونا چاہیے، لیکن اگر اسے یہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آگ کی پلکیں اور اونٹ جو ہے وہ اندرونی حصہ مانا جاتا ہے تو اسے دھونا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 218، اگر نجس مٹی کپڑے یا خشک قالین یا دری یا ایسی ہی کسی اور چیز کو لگ جائے، نجس مٹی ہے وہ کپڑے پہ یا کوئی قالین پر یا دری پر لگ جائے اور کپڑے وغیرہ کو یوں جھاڑ دیا جائے کہ نجس مٹی اس سے الگ ہو جائے تو وہ کپڑا اور دری پاک مانا جائے گا، اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین نجاست جو ہے وہ دور ہو گیا ہے۔ یہ رہا آج کا مختصر سا درس۔ پانچواں سوال یہاں پر یہ لکھنا ہے کہ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا آنکھ کی پلک، آنکھ کی پلک اور دونوں ہونٹ اور دونوں ہونٹ ظاہری حصے میں آتے ہیں یا باطنی حصے میں آتے ہیں یا باطنی حصے میں آتے ہیں؟ ان کا جواب لکھیں اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم ان تمام مسائل پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے۔ آپ سب عالمہ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آپ پر ضروری ہے کہ پہلے آپ عمل کریں۔ آپ عمل کریں گے تو لوگ دیکھ کر آپ سے کچھ سیکھیں گے، آپ سے سوال کریں گے، اور اگر ہم ہی جو ہے عالم بن کر ان باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو دوسرے لوگوں کو ہم پر بھروسہ نہیں ہوگا، ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، ہم سے ہمارا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خود عمل کرنا چاہیے اور پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے اور شریعت کا پابند رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری دوسروں سے بڑی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے سب کو کامیابی دے، سب کو اہل بیت اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرے، اور آپ کی پروردگار عالم خدمتوں کو قبول کرے۔ یقیناً عالمہ کا کورس کرنا یہ بڑی کامیابی ہے، یہ توفیقات الہی ہے جس میں آپ نے کوشش کی ہے، آپ نے حصہ لیا ہے۔ خدا آپ کے اس کوشش کو کامیابی کی منزل سے گزارے اور آپ کو دین و دنیا میں سعادت اور کامیابی عنایت کرے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔